اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین بسم اللہ الرحمن الرحیم قال امام الباقر علیہ السلام بدأ الاسلام غریبا وسیعود غریبا فطوبى للغرباء صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد صلی علی محمد آل محمد عجل فرج۔ جی منتظرین کی گفتگو جاری تھی اور ہم گفتگو کر رہے تھے کہ قرآن کریم میں منتظرین کی صفات کیا ہے۔ امام باقر علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، امام فرماتے ہیں بدأ الاسلام غریبا، اسلام کی ابتدا غربت سے ہوئی، پھر اسلام پلٹے گا غربت کی جانب اور خوشخبری ہو غربا کے لیے۔ اس غریب سے کیا مراد؟ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ محمد الاسلام بدأ غریبا، اسلام کی شروعات غربت تھی، وسیعود غریبا، پھر غربت کی طرف لوٹے گا۔ غربت ختم کی کس نے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے، صلی اللہ علیہ محمد۔ پھر رسول خدا کے بعد پھر اسلام پلٹا غربت میں، فطوبى للغرباء، خوشخبری ہو غربا کے لیے۔ یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بدأ الاسلام غریبا، اسلام کی شروعات غربت سے ہوئی، وسیعود غریبا، وہ پلٹے گا غربت کی جانب، فطوبى للغرباء، غربا کے لیے خوشخبری ہو۔ قیل، سوال کیا گیا ومن الغرباء یا رسول اللہ، غربا کون ہے یا رسول اللہ، کہ غریب لوگ کون؟ قال، رسول خدا نے کہا منتظرین، الذین یصلحون فی الناس بعد فسادہم، وہ منتظرین جو لوگوں کی اصلاح کریں گے ان کے فساد کے بعد۔ فساد یعنی غربت، غربا یعنی مصلحین، جن کو معاشرہ مد نظر نہیں رکھتا، نیک کو مد نظر نہیں رکھتا، کمزور کیا ہوا ہے، اور آ کے دوبارہ جدیت کی طرف لے آئیں گے اسلام۔ غربت سے کیا مراد ہے؟ غربت سے مراد ہے فساد ڈالنا۔ رسول خدا سے کے زمانے میں بعثت سے پہلے اسلام غریب تھا، فساد لوگ زیادہ تھے۔ رسول خدا کی بعثت آئی، اسلام غربت سے ہٹا۔ جو ہی رسول خدا کی وفات ہوئی پھر اسلام نے غربت اختیار کی، تا جب وقت آئے امام زمانہ علیہ السلام کی حکومت کا، منتظرین آئیں، اور منتظرین جو مصلحین ہوں گے، ایسے غربا ہیں جو اصلاح کرنے والے ہوں گے، معاشرہ ان پہ دھیان نہیں دیتا لیکن خدا ان پہ توجہ رکھتا، خداوند عالم کی توجہ ہے ان پہ۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آگاہ طالقانی آئے۔ آگاہ طالقانی، یہ غور سے سنیے گا، ایک صفت آئی ہے کہ امام زمانہ جدید اسلام لے آئیں گے۔ جدید اسلام سے کیا مراد؟ الگ، وہ اسلام، وہ اصلی اسلام جو رسول خدا کا تھا، جس پہ پردے ڈالے جا رہے ہیں، جس پہ پردے ڈالے، عقائدی اعتبار سے، اعمالی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے پردے ڈالے جا رہے ہیں۔ حیران اور پریشان ہو گئے آپ جب ہم پہلے 10 سال پہلے والا اسلام دیکھ لیں، اب والا اسلام دیکھ لیں، زمین اور آسمان کا فرق نظر آئے گا، آپ پریشان ہو جائیں گے، ہے اللہ یہ نئی نئی چیزیں کہاں سے آ گئی؟ تشہد میں علی ولی اللہ، یہ کہاں سے آ گیا؟ بہت ساری چیزیں کہاں سے آ گئی؟ جناب زہرا کی نیاز مرد نہیں کھا سکتے، جناب زہرا خطبہ دے سکتی ہیں مردوں کو، لیکن نیاز مرد نہیں کھا سکتے۔ ہر شریعت اپنی بنائی، مجتہد گھر گھر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ٹھیک، امام خمینی سے آگاہ طالقانی نے کہا کہ
لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایران کو 400 سال پیچھے دھکیل دیا ہے. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا تھا کہ اسلام کو 1400 سال پیچھے لے جاؤں، رسول خدا کے زمانے میں لے جاؤں. میں اگر 400 سال پہلے پیچھے کہہ رہے ہیں ابھی میں کامیاب نہیں ہوا. یہ ہے جدید اسلام کہ آپ اسلام کو، آپ نظریے کو، آپ عقیدے کو، عقیدہ توحید ہو، عقیدہ رسالت ہو، عقیدہ امامت ہو، عقیدہ قیامت ہو، اس کو لے جائیں رسول خدا کے زمانے کے مطابق اپنے آپ کو میش کریں کہ میرا عقیدہ ان کے مطابق ہے یا نہیں. اپنے عمل کو رسول خدا جناب بلال کو آواز دیتے تھے، ارہنی یا بلال، اذان دے کے مجھے لذت میں سکون میں ڈال دو بلال. اب اذان دے کے آ رہی ہو اور ہم ٹی وی کی آواز کو بڑا زیادہ کر دیں، ٹی وی کی آواز کو زیادہ کر دیں. رسول خدا کو سکون آتا تھا، لذت آتی تھی. قرآن کریم کا ارشاد ہے غربا کے لیے، الذین ان مکناہم فی الارض، اگر ہم انہیں طاقت دے زمین میں، قدرت دے زمین میں، قدرت آ جائے ان کے پاس تو وہ گناہ کریں گے، خواہشات نفسانی کی پیروی کریں گے. کہا نہیں، غربا ایسے نہیں. اقاموا الصلاۃ، نماز قائم کریں گے، آتوا الزکات، زکات ادا کریں گے، امروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں گے. کمال. ہمیں طاقت آ جائے، قدرت آ جائے، ہم کیا کریں؟ سورہ حج کی آیت نمبر 41. امام باقر علیہ السلام نے سائل سے پوچھا، قد افلح المؤمنون، یہ جو سورہ مومنون کی آیت ہے شروع والی، قد افلح المؤمنون، اتدری من ہم، جانتے ہو یہ کون ہے مومنین؟ قلتو، سائل نے کہا، انت اعلم یا ابن رسول اللہ، تم زیادہ عالم، آپ زیادہ عالم ہیں یا ابن رسول اللہ، آپ مجھے بتائے. فرمایا قد افلح المؤمنون المسلمون المصلحون، یہ مومنین فرما بردار، مصلح، خدا کے چنے ہوئے، غیبت امام زمانہ میں زندگی گزارنے والے. فالمؤمن غریب، مومن غریب ہے، فتوبہ، خوشخبری ہے للغرباء، غرباء کے لیے. کمزور ہے، خوشخبری ہے. کیسے غربت کی طرف گیا اسلام؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144، وما محمد الا رسول، نہیں محمد مگر رسول، قد خلت من قبل الرسل، اس سے پہلے بہت سے رسول گزرے، افا مات او قتل، اگر وہ مر جائیں، قتل ہو جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تم پلٹ آؤ گے اپنی پہلی والی حالت میں، غربت. وہ جو رسول خدا نے تمہاری اصلاح کی تھی دوبارہ اسی فساد کی طرف لوٹ آؤ گے. یہ ہے غربت. انقلبتم علی اعقابکم، پلٹ آؤ گے. وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، جو بھی پلٹا اپنی پرانی حالت پہ، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، وہ خدا کو ہرگز نقصان نہیں دے پائے گا. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، خدا شکر گزاروں کو جزا دے گا، وہ جو رسول خدا کے بعد بھی ثابت قدم رہے. غربا، کیا تعبیر استعمال کی ہے خداوند عالم نے، غربا. شاکرین مسلمین کے لیے کیا؟ غربا. ان اصطلاحوں کو سمجھیں تبھی آپ کو سرور آئے گا. ایک روایت جب سنیں گے، ایک آیت جب پڑھیں گے، آپ شاکرین غربا ہیں جن کو خدا کی طرف سے غربت میں قدرت ملے گی اور وہ زمین میں اصلاح کریں گے. غریب سے مراد کیا ہوئی؟ جس کی لوگوں کے دلوں میں محبت نہ ہو، لیکن جس کے اندر خدا کی محبت ہو. لوگ نہیں چاہتے اسے، فسادی ہیں، لوگ نہیں چاہتے، لوگ نہیں چاہتے. نیک آ رہا ہے جی، نیک مذاق بنایا ہوا آج کل، نیک، سائیں، پتہ نہیں کیا کیا ہم نے الفاظ بنائے ہوئے.
بس بعثت رسول خدا کے وقت غربت سے ہٹا، پھر رسول خدا کے بعد غربت میں آیا، اور اس غربت کو دور کرنے کے لیے منتظرین قیام کریں گے، امام زمانہ قیام کریں گے اس غربت کو ختم کرنے کے لیے۔ بس منتظرین کی ذمہ داری کیا ہے؟ پہلی ذمہ داری کہ وہ غریب نہ بنے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 1، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اپنی اصلاح کرو، اپنوں کی اصلاح کرو، ذات بینکم، آپس میں اصلاح کرو، اللہ کا تقوی اختیار کر کے پھر اپنے درمیان اصلاح۔ یہ پہلی۔ دوسری سورہ ہود آیت نمبر 88، انما المؤمنون اخوۃ، مومنون بھائی ہیں ایک دوسرے کے، فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح کرو۔ یہاں اور وہ لوگ، فسادی لوگ جو نقصان دے رہے ہیں، اقتصادی لحاظ سے نقصان دے رہے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جن کی باتیں آپ کو پسند آئیں گی دنیا کی زندگی میں، وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ وہ خدا کا سخت دشمن، باتیں ان کو پسند آئیں گی۔ ہے نا ایسے لوگ تجزیہ نگار، بیٹھ جاتے ہیں، مکس گفتگو کرتے ہیں، وہ آپ کو سمجھ آتی ہے تو کمال ہے، پھر خدا کی بھی بات، انسانیت کی بھی بات کریں گے، انسانیت کا پہلو کہ کسی نے ظلم کیا، بھئی تم خود ظلم کر رہے ہو، جھوٹ بول کے، بے پردہ ہو کے، ٹھیک۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ إِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ، جب وہ منہ پھیرتا ہے زمین میں، چلتا ہے فساد کی حالت میں، کھیتیوں کو ہلاک کرتا ہے، اقتصادی نظام تباہ و برباد کرتا ہے، اقتصادی نظام یہاں کا تباہ و برباد کیا ہوا ہے۔ جس معاشرے کی اقتصاد نہیں، اس معاشرے میں دین صحیح نہیں، امام فرماتے ہیں۔ ٹھیک، اقتصادی نظام کو فسادی، نوجوان نسل کو تباہ کرتے ہیں۔ ان فرعون علا فی الارض، فرعون زمین میں سرکش ہوا، وجعل اہلها شیعا، رہنے والوں کو فرقوں میں ڈالا، ویستضعف طائفۃ، اور گروہ کو کمزور کیا، ان کے نوجوانوں کو ذبح کیا، تباہ کیا ان کے نوجوانوں کو، اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھ، نوکریاں دینے کے لیے۔ سورہ قصص آیت نمبر 4، یہ ہے فسادی، اور ہم نے اصلاح کرنی ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے، تقوی اختیار کر کے۔ ہم شروع سے کہہ کے آ رہے ہیں، زبان، ایمان، ہر لحاظ سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے، تاکہ ہم پیور اور خالص کہاں تک پہنچیں؟ امام زمانہ علیہ السلام تک پہنچیں، اس جدید اسلام کے ساتھ ہوں، ہم اس جدید اسلام کے ساتھ ہوں، تبھی ائمہ علیہ السلام فرماتے ہیں اذا قام القائم، جب امام زمانہ ظہور کریں گے، جاء بامر جدید، وہ نئے حکم کے ساتھ آئیں گے۔ اپنے عقیدے کو مضبوط رکھنا ہے، ہمیں اپنے عقیدے کو مضبوط رکھنا ہے، اپنے اخلاق کو مضبوط رکھنا ہے۔ جاء بامر جدید وکتاب جدید، جدید کتاب کے ساتھ آئیں گے، وقضاء جدید، جدید فیصلے کے ساتھ آئیں گے۔ یعنی کیا؟ وہ کتاب جس قرآن کے معارف ہم جانتے ہیں اس میں ملاوٹ ہوگی، امام آئیں گے سارے حیران پر، ہائے اللہ، یہ تھی تفسیر، یہ تھا کتاب خدا کا حکم۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں یقوم القائم بامر جدید و کتاب جدید قال یصنع ما صنع رسول اللہ، امام زمانہ وہی کریں گے جو رسول خدا نے کیا، جاہلیت کے زمانے سے جدا کریں گے، جاہلیت سے جدا کریں گے۔ یصنع ما صنع رسول اللہ، یہدم، وہ تباہ و برباد کریں گے، امر الجاہلیہ، جاہلیت کے ہر فیصلے کو تباہ و برباد کریں گے۔ یہ نہ سمجھیے گا کہ ہماری بڑی بلڈنگیں بن گئی ہیں، ہمارے ہاتھ میں موبائل ہے، دنیا میں ہر جگہ ہم پہنچ سکتے ہیں، ایک آلے کے ذریعے ہم ترقی یافتہ ہیں۔ نہیں نہیں، بالکل نہیں، حیوانیت بڑھ گئی ہے،
حیوانیت میں اضافہ ہو چکا ہے. آلات ہمارے پاس زیادہ ہیں لیکن سیرت ہمارے پاس، آلات ہیں ہمارے پاس، بلڈنگیں ہیں ہمارے پاس. آلات کو ترقی نہ کہیے گا. اور آقا کہتے ہیں آلات ترقی نہیں ہے. ترقی کیا ہے؟ ترقی ہے اندر کا پاکیزہ ہونا. ایک شخص معاشرے میں، اس معاشرے میں جہاں ترقی کا زمانہ کہتے ہیں، ظاہری ترقی، بچے کو قتل کر رہا ہے، یہ شخص اور وہ شخص جو رسول خدا کے زمانے میں اپنی بچی کو قتل کرتا تھا، اس میں کوئی فرق ہے؟ نہیں ہے، کوئی نہیں. امام آئیں گے رسول خدا کی طرح جدید اسلام لے آئیں گے اور جاہلیت کو مٹائیں گے. یستأنف الاسلام جدیدہ، جدید دیوار بنائیں گے امام اسلام کی. یہ جدید دیوار سے مراد یہ نہیں ہے کہ شریعت محمدی سے ہٹ کر، نہیں، شریعت محمدی والا جو محذوف ہو چکا، جو متروک ہو چکا. رسول خدا کیا قیامت کے دن شکایت کیا کریں گے؟ میری اس قوم نے، میری اس امت نے قرآن کو متروک کر دیا تھا، مہجور کر دیا تھا. مہجور یہ نہیں کیا؟ جو قرآن اور قرآنی اصولوں سے ہجرت کر کے دوسروں کے اصولوں کو، مغرب کے اصولوں کو قبول کرے، اسے مہجور کہا جاتا ہے. ہجرت کہتے ہیں نا، ہجرت سے نکلا ہوا، اپنے وطن سے ہجرت کرنا، اپنی کتاب سے ہجرت کرنا، اپنے اخلاق سے ہجرت کرنا، سلام نہ کہنا، ہیلو کہنا. یہ اپنے سلام سے، اپنے اقدار سے ہجرت کرنا. ہم نے ہجرت کی ہوئی ہے. ٹھیک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا قام القائم دعا الناس الى الاسلام جدیدہ، جب قیام کریں گے، امام قیام کریں گے، لوگوں کو بلائیں گے جدید اسلام کی طرف، وہداہم، اور انہیں ہدایت کریں گے، امر کی جانب، قد دسر، جس پہ مٹی لگائی گئی تھی، جس پہ پردہ ڈالا گیا تھا. یعنی کیا؟ جدید اسلام یعنی کیا؟ وہ رسول خدا کا 1400 سال پہلے والا حکم جو رسول خدا لانا چاہتے تھے، اور ہر زمانے میں وہ پائیدار تھا، جدید تھا. تبھی قرآن کریم کے لیے کہا گیا ہے قرآن سورج اور چاند کی مانند ہے. سورج، آج کا سورج آج کے دن فائدہ دے گا، کل کا سورج کل کے لیے فائدہ دے گا. کل کا سورج کل کے لیے، پرسوں کا سورج، پرسوں کا چاند پرسوں کے لیے، پرسوں فائدہ دے گا. ہر دن جدیت، ہر دن نیاپن، ہر دن نیاپن، ہر دن ذمہ داری. وَهَدَاهُمْ إِلَىٰ أَمْرٍ قَدْ دُسِّرَ وَضَلَّ عَنْهُ، جس سے ان کو گمراہ کیا گیا تھا. الجمہور، بہت سارے لوگوں کو گمراہ کیا گیا تھا، بہت سارے لوگوں. الجمہور انما سمی القائم مہدیہ، قائم کو مہدی اس لیے کہا گیا کیونکہ وہ مضلول عنہ کی ہدایت کریں گے. جس سے گمراہ کیا گیا ہے اس سے ہدایت کریں گے، جس سے گمراہ کیا گیا ہے اس سے ہدایت کریں گے. ہمیں سوچنا پڑے گا، ہمیں دیکھنا پڑے گا، ہمیں پرکھنا پڑے گا میرا عقیدہ، کیا یہ عقیدہ صحیح ہے؟ کیا یہ عمل صحیح ہے؟ یہ عمل جو میں کر رہا ہوں کہ جناب زہرا کی نیاز مرد نہیں کھائیں گے، کمال. کیوں؟ کیونکہ جناب زہرا عورت، جناب زہرا عورت تھیں، خطبہ فدق مردوں میں دے رہی، حجت مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، سب کے لیے، سب کے لیے. اپنے ہی قوانین بنے ہوئے. ٹھیک، جدیت کی طرف کوشش کرنی ہے. غریب یعنی مسلح بننا ہے، غریب بننا ہے. کیا بننا ہے؟ غریب بننا ہے اور مسلح بننا ہے. کیا پیاری تعبیر. ہم غریب نیگیٹو یوز کرتے، غریب بننا. فطوبى للغرباء، خوشخبری ہو کس کے لیے؟ غرباء کے لیے. انہی غریبوں میں سے ایک غریب حبیب ابن مظاہر، مسلح فساد کو ختم کرنے والا.
میدان جنگ میں جب آئے دشمن کے سامنے اور کہتے ہیں اپنا تعارف کرا کے انا حبیب و ابی مظاہر فارس و حیجا و حرب تسعر، جنگ کے کتنے شعلے زیادہ بھڑکے مجھے کوئی خوف نہیں، کیونکہ میں حبیب ہوں مظاہر کا بیٹا۔ مظاہر کا بیٹا انتم عند العدید اکثر، آپ تعداد میں مجھ سے زیادہ ہو، اے یزیدیو آپ تعداد میں مجھ سے زیادہ ہو، لیکن نحن اعلی حجتا و اظہر، لیکن میرے ساتھ اعلی حجت ہے اور آشکار حجت ہے، کمال۔ میرے پاس تعداد میں کتنے بھی زیادہ ہو جاؤ لیکن میرے پاس اعلی حجت ہے اور آشکار۔ انتم عند الوفاء اغدر، وفا کے وقت تم دھوکہ دیتے ہو، وفا جب کرنی ہو تم دھوکہ دیتے ہو۔ نحن اوفا منکم وابصر، ہم تم سے زیادہ وفا والے اور بابصیرت ہیں، وفا کے وقت ہم بابصیرت بنتے ہیں۔ ایسے غریب چاہیے امام زمانہ علیہ السلام، ایسے غربا چاہیے جن کے لیے امام باقر نے کہا، رسول خدا نے کہا، امام جعفر صادق نے کہا فطوبى للغرباء۔ قرآن کریم نے کیا کہا؟ ام مکناہم فی الارض، اگر ہم قدرت دیں انہیں زمین میں، اقاموا الصلاۃ آتوا الزکوٰۃ امروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ یہ قوت تھی، یہ حبیب ابن مظاہر کی قوت تھی کہ قوت کے ساتھ آئے، وفا کے ساتھ آئے، بصیرت کے ساتھ آئے۔ بس خداوند عالم سے دعا ہمیں با وفا بنائے، با بصیرت بنائے، چاہے پوری دنیا امام کے مخالف ہو، ہم کس کے ساتھ کھڑے ہوں اس تعداد کو نہ دیکھیں، ہم کس کو دیکھیں؟ امام کو دیکھیں۔ صلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔